یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمت ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صیام کا ذکر فرمایا، روزے کا ذکر فرمایا، صلاۃ نماز کا ذکر فرمایا، حج اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، تو ساتھ ہی اللہ نے تقوی کا ذکر کیوں فرمایا؟ تقوی الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے، اور روزے کے ساتھ جو احساس کا ذکر اس کی الگ عبادت ہے۔ لعلکم تتقون، تم روزے رکھو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، اللہ کے سامنے نفیس ترین انسان بن، تقوی والا انسان۔ میں مثال اس انداز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش رکھتا ہوں کہ کوئی دوست احباب آپ کو کوئی پھولوں کا گلدستہ دے اور وہ پھولوں کے ساتھ مزین نہ ہو، وہ ہے پھولوں کا گلدستہ لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، وہ گلدستہ نامکمل ہے، اس کی خوشبو نہیں ہے، وہ آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا روزہ پیش کیا جاتا ہے، اللہ یہ تیرے بندے کا روزہ ہے، اگر آپ کے روزے میں تقوی موجود نہیں ہے، آپ کے روزے میں خوشبو تقوی والی موجود نہیں ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کی آنکھوں میں تقوی نہیں ہے، وہ آپ اس خوشبو سے محروم ہیں۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کی زبان کی خوشبو آپ کے روزے میں موجود نہیں ہے، اللہ کو آپ کا روزہ یہ قبول و منظور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر انسان روزہ تقوی کے ساتھ گزارتا ہے تو میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ انسان کا ایک روزہ تقوی والا اللہ کے سامنے جب فرشتے پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے کہتا ہے میرے فرشتوں یہ میرے بندے کا ایک روزہ ہے، میرے بندے کا ایک روزہ تقوی کی حالت میں آیا ہے، تو آپ گواہ بن جاؤ میں نے اپنے بندے کا ایک روزہ قبول فرما کے اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ایسا تقوی، بلکہ نفلی روزے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ایک روزہ نفلی اللہ کے لیے رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ 70 سال۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت اور قدر کتنی زیادہ ہے۔ تقوی اختیار کرو، اپنے اندر للہیت پیدا کرو، اپنی زبان کو محفوظ کرو، اپنی آنکھوں کو محفوظ کرو، اپنے ہاتھوں کو محفوظ کرو، اپنے لباس اور جسم کو محفوظ کرو، تاکہ آپ کا تقوی فل خوشبو کے ساتھ، اچھی خوشبو کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر برس جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے سامنے ایک ایسا شخص آئے گا جس کی نمازیں بھی قبول ہے، جس کا حج بھی قبول ہے، جس کی زکوٰۃ بھی قبول ہے، جس کا روزہ بھی قبول ہے، ہر عبادت اللہ کے سامنے اس کی کلیئر ہے، ہر عبادت اللہ کے سامنے اس کی ٹھیک ہے، لیکن جب اس کا حساب و کتاب ہوگا اس کی زبان کی غلطیاں اللہ اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ اس کی زبان کا بول اچھا نہیں ہے، اس کے ہاتھوں کا کردار اچھا نہیں ہے، نماز قبول ہے، روزہ قبول ہے، حج قبول ہے، ہر عبادات قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتوں جس انسان کی دل آزاری اس نے اپنی زبان کے ساتھ کی تھی اس کی نیکی اس کے پلڑے میں ڈال دو۔ جب ایسے اللہ اس انسان کا حساب کتاب کریں گے آخر میں رزلٹ یہ نکلے گا اس کی نمازیں بھی چلے گی، اس کا روزہ بھی چلا گیا، اس کا حج اور زکوٰۃ بھی چلا گیا، وہ نیکیوں سے فارغ ہو چکا۔ اس نے زبان کی تباہ کاری اتنی کی، اپنی نظروں کی تباہ کاری اتنی کی ہے
آج قیامت کا دن ہے، وہ روزوں سے بھی محروم ہو چکا، نمازوں سے بھی محروم ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتوں سے اٹھاؤ اور جہنم کی وادی میں پھینک۔ زبان کی حفاظت، تقوی اس چیز کا نام ہے۔ اپنے آپ کو سیو کرو، اور ایسے بدبخت جن کو اللہ نے 6 فٹ کا قد عطا کیا ہے اور صحت بھی دی ہے، مکمل جسم موجود ہے، لیکن وہ روزے سے دور ہے، میں یہ کہتا ہوں وہ روزے سے دور نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ اللہ کی بخشش سے دور ہے، وہ اللہ کے قرب سے دور ہیں۔ ایسے نوجوان اپنی اصلاح فرمائیں۔ اور دوسرا روزے کا نام ہے احساس۔ اپنے اندر احساس پیدا کرو، اپنے اندر دوسرے کا خیال پیدا کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فدیۃ طعام مسکین، جو روزہ نہیں رکھ سکتا، میرا والد بیمار، میری ماں بیمار، میرا بھائی بیمار، میری ہمشیرہ بیمار، اللہ نے مجھے مال بھی عطا کیا، اللہ نے مجھے سرمایہ بھی عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہمارے اوپر رحمتیں ہیں، لیکن میرا والد 4 پائی پڑا ہے، میری ماں 4 پائی پر پڑی بیمار ہے، کیا اس کو نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ جس نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے سرمایہ اکٹھا کیا، بینک بیلنس دیا، آج وہ بے یار و مددگار 4 پائی پر لیٹا ہے، وہ روزوں کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کا جسم کمزور ہے، تو اولاد اپنے والد کے لیے اتنی بھی نیکی نہیں کر سکتی کہ اپنے والد کا فدیہ ادا کرے اور اس کو ماہ رمضان المبارک کے نیکیوں والے بابرکت مہینوں میں شامل کرے۔ اللہ اکبر! اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے میرے بھائیوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اپنے والدین کا فدیہ ادا کرتا ہے وہ کمزور ہے، لاچار ہے، ان کے جسم میں اتنی طاقت موجود نہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اپنی جو اولاد ہے اپنے والدین کا فدیہ ادا کرتی ہے۔ یوں ہی سمجھ لو وہ لیٹا 4 پائی پر پڑا ہے، وہ سارا دن دوائی استعمال کرتا ہے، میڈیسن استعمال کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا لیٹنا ایسے ہی ہے جب تم فدیہ ادا کر دیتے ہو وہ جیسے روزے کی حالت میں، اللہ اس کو اجر اتنا عطا فرماتے ہیں۔ تو خیال کرو، ایک حدیث آپ کے سامنے سننے بہقی کی یہ روایت ہے، احساس کی بات آئی، ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، بیان فرماتی ہیں ہمارے گھر میں ایک گوشت کا ٹکڑا آیا ہدیہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے، اور ہمارے گھر میں اس کھانے کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس واقعی بھی ایسا آیا بعد میں، اس نے سائل نے سوال کیا، ماں ام سلمہ بیان فرماتی ہیں اس نے یہ اپنی زبان سے کہا بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے، اگر کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو مجھے دے دو۔ ماں جی بیان فرماتی ہیں ہم نے بھی اس کو کہا بارک اللہ، ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز میسر نہیں ہے جو پکی پکائی آپ کو دے دی جائے، بارک اللہ، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں معاف کرو، ایسے سائل کو بارک اللہ کہہ کے معاف کر دیا، چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے پوچھا ماں جی ام سلمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں کچھ چیز کھانے کے لیے میسر ہے؟ ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خادمہ کو کہتی ہے وہ جو گوشت کا ٹکڑا، گوشت کا ہدیہ آیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے وہ خادمہ گوشت کا ٹکڑا لینے گئی، جب وہ دیکھا وہ گوشت کا ٹکڑا سفید پتھر کی مانند ہو چکا ہے، وہ گوشت تھا لیکن پتھر سفید ہو چکا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آن کے سارا منظر بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول کوئی سائل آیا تھا، اس نے دعا دی تھی بارک اللہ، لیکن ہم نے اس کو گوشت کا ٹکڑا نہیں دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بہت عمدہ سبق دیا ہے، لوگوں اپنے دلوں میں احساس پیدا کرو، آپ کا جو فدیہ ہے ایک غریب مسکین کے دربار پر، ایک غریب اور مسکین کی دہلیز پر چلے جائے گا، پتہ نہیں وہ روزے کی حالت میں آپ کے لیے کتنی دعائیں کرے گا، آپ کے لیے نجات کے لیے آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔
ماج ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کو سارے منظر بتاتی ہیں. آپ نے فرمایا اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے سامنے یہ احساس والے معاملات، صدقہ خیرات، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کی جو ہم خدمت کرتے ہیں، یہ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے ایک درخت بن جائے گا. یوں سمجھ لیں اگر آج ہم نے اللہ کے گھر کے لیے یا غریب غربا مسکین کے لیے 10 روپے خرچ کیے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک درخت بن رہا ہے، وہ نیکیوں کا درخت ابھر رہا ہے اور اس کی شاخیں پھیلی جا رہی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ قیامت کا دن ہوگا، اس درخت کی شاخیں اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی اور اللہ کے سامنے گریہ زاری کریں گی، اللہ کے سامنے وہ مناظرہ کریں گی. اللہ یہ تیرا وہ بندہ تھا جس نے انسانیت کا خیال کیا ہے، تیرا یہ بندہ وہ ہے جس نے غریبوں کا احساس کیا ہے. وہ روزے کی حالت میں اتنی استطاعت نہیں رکھتے تھے، افطاری کی سحری کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، ان لوگوں نے ان کو اپنی افطاری اور سحری میں شامل کیا. اللہ آج میری سفارش قبول فرما کے اس کو بخش دے اور جنت کا محل عطا فرما دے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس درخت کی ٹہنی کی سفارش کو قبول فرما کر اس انسان کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے. یہ آپ کا احساس ہے، ایک دوسرے کا احساس اگر ہم میں نہیں ہے تو ہماری انسانیت مردہ ہے، ہماری انسانیت زندہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے صیام اور ہمارا قیام للہیت اللہ کے لیے اللہ ہمارا قبول و منظور فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. آخر دعوانا